الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے میں پوری دنیا کی مساجد میں خطبے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہفتے واری عید ہے، خوشی کا دن ہے، اور اسلام کی ہر خوشی کے دن میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے کلمات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ اسلام کا خوشی منانے کا ہے۔ باقی جو فضول جو کام ہے جتنے بھی، اسلام اس کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ خوشی مناؤ حد میں رہ کے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر نبی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آیت اتری سورہ جمعہ کے اندر کہ جمعے کی نماز کے پہلے اذان ہونے کے بعد جیسی منادی ہوتی ہے، ویسی تم خرید و فروخت چھوڑ کر مسجد کی طرف لگ کو اس کی تیاری میں لگ جاؤ، اور جیسی نماز سے فارغ ہو جاؤ ویسے اللہ کی سرزمین پہ پھیل جاؤ اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو اسی حکم کے تحت قیامت کے دن تک انشاءاللہ ہر جمعے کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ہر جمعے میں ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، اسی پہ کچھ ڈسکشن ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طرف راغب کرے۔ تو آج کا جو موضوع ہمارا یہ ہے مغفرت ہے۔ مغفرت، یہ مغفرت ایسا الفاظ ہے جس کی امید جو ہے مسلمان اللہ کے پاس لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں، میں برداشت کرنے والا ہوں۔ اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسانی نسل اگر کوئی غلطی کرے تو میں اسے برداشت کرتا ہوں۔ کب تک کرتا ہے اللہ؟ اس کا ایک قاعدہ بتایا اللہ نے، موت تک۔ کیوں؟ اس نے وقت دیا ہم کو موت تک سدھرنے کا، سنورنے کا۔ اس لیے اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، جب تک وہ برداشت کرنے والا ہے، جب تک وہ مغفرت کرنے والا ہے، جب تک وہ معاف کرنے والا ہے۔ ملک الموت کو جیسے ہی کسی شخص نے دیکھا، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، مغفرت کے، معافی کے، درگزر کے، برداشت کرنے کے سارے دروازے بند۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، قاعدے کے تحت مغفرت کرنے والا ہے اور قاعدے کے تحت ہی معاف کرنے والا ہے، اور قاعدے کے تحت ہی ہمارے حالات کو تبدیل کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے حالات کے قاعدے کو تبدیل کرنے کا ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید میں، جس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم اس وقت تک اس شخص کو توفیق نہیں دیتے ہدایت کی جب تک وہ خود نہ چاہے، اس کے اندر خود وہ انس موجود ہو، جذبہ موجود ہو، معافی کرنے کا صلاحیت موجود ہو، تو پھر اللہ اسے معاف کرتا ہے اور ہدایت کی راہ کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ تم اپنے گناہوں کی جو معافی طلب کرتے ہو اللہ سے، تمہارے وہ گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے اس زندگی میں تم دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے سوال کیا، ہاں بالکل اللہ کے رسول، ہم دیکھنا چاہتے، سمجھنا چاہتے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ جو فیصلہ دیے، وہ جو تمیز باندھی ہے اور جو اس کی حکمہ بیان کی ہے اس آیات کی، اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس گناہ کی تم اللہ سے معافی طلب کرتے ہو وہ گناہ اپنی زندگی میں کبھی تم نہیں کرو گے موت تک، تو سمجھو وہ معافی اللہ کے نزدیک قبول ہو چکی ہے۔ تو ہر چیز کا قاعدہ ہے، اسلام قاعدے کا نام ہے۔ اللہ ٹپ اسلام ہے ہی نہیں، اور کسی بات میں وہ اللہ ٹپ سے مخاطب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا غور کرو، فکر کرو، ایمان والے وہ ہے جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔
اور پھر طے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ قاعدہ اللہ لاگو کرے گا اس سرزمین میں بھی، اور اس کے سبب آخرت میں اس کا ہمارے سامنے ہمارے نام اعمال کو پیش کرے۔ تو یہ جو مغفرت ہے لوگوں نے اس کو آسان بنا دی ہے، آسان ہے وہ قاعدے کے تحت۔ جیسا اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا بھاری جاتا ہے لوگوں پر ان لوگوں پر نہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں پہ نہیں ہے جو ہیلے والے نکالنا چاہتے ہیں، کچھ وجہ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو پھر بہت ساری وجہ ہے نماز نہیں پڑھنی، جھوٹوں کے بعد بہت ساری وجہ ہے سچ نہ بولنے کی، حرام کھانے والوں کے بعد بہت ساری وجہ ہے کنتو پرنتو، اسی لیے وہ حلال کمائیں گے نہیں۔ تو ہر چیز کا جو قاعدہ ہے تو مغفرت کا بھی اللہ نے قاعدہ کیا ہے، وہ موت تک ہے، موت کے بعد کوئی مغفرت نہیں ہے، موت کے وقت بھی نہیں ہے اور موت کے بعد بھی نہیں، وہی معاملہ طے ہے ہمارا۔ تو یہ جو ہماری آئیڈیالوجی چل رہی ہے خصوصا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، وہ سب ہے اپنی جگہ پہ اللہ، تم نہیں مانو گے تب بھی وہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی اس کی ذات کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کی صفات کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اب ہم نے ہمارے طرف سے فلسفے بنا لیے مغفرت کے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک ہماری فلسفی ہے، جیسا ابلیس نے سمجھایا تھا ہمارے والد صاحب کو، ابا وہ آدم علیہ السلام کو، کہ میں بتاؤں کہ تجھے اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے کیوں روکا؟ تو ہمارے ابا نے مطالبہ کر دیا، تو ابلیس نے سمجھا دیا، تو اس سمجھانے کے عوض میں ہم کو دنیا بھگتنا پڑ رہا ہے، جو ہماری وراثت ہے ہمارے ابا کی جنت، اس کے لیے ہم کو ابھی امتحان دینا پڑ رہا ہے اس سرزمین پہ، اور امتحان کے لیے اللہ نے قاعدہ مقرر کیا ہے، ہر دور میں ہر نبی کے پاس کتاب نازل کی، وہ ان کا قاعدہ تھا، اور کوئی چیز میں فرق نہیں ہے بھائی جان، کسی نبی کی شریعت میں جو چیز حلال تھی وہ آج بھی حلال ہے، جو چیز حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، کہیں فرق نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات کے تعلق سے، نہ اللہ کی صفات کے تعلق سے، نہ اللہ کی بات سے تعلق۔ یہ تو لوگوں نے اپنے اوپر کر دیا حرام اور حلال، جیسا اللہ نے کہہ دیا کہ موت آئے تمہاری اس حالت میں کہ تم مسلم نہیں رہو تو تم گھاٹے میں جاؤ گے، ہمیشہ مارو گے۔ تو لوگوں نے ایک آئٹم لائے صفات کی کہ فلاں صفات کرے گا، فلاں یہ کرے گا، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اور اللہ نے اپنا قاعدہ بتا دیا نا، موت کے پہلے کروں گا مغفرت، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دوں گا موت کے پہلے، تو پلٹے گا جب رجوع ہوگا تب، رجوع ہوا نہیں، پلٹا نہیں، معافی مانگتے جا رہا ہے، اللہ کے پاس تو جھوٹا قرار ہو جائے گا، خلوص دل سے معافی کرے گا اور اصلاح کر لیں گا اپنے اس عمل کی تو اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا، پر بندے کے حق نہیں، اللہ نے ضرب لگا دی وہاں، بندے کے حقوق بندے سے معافی طلب کرو یا اس کا حق ادا کر دو۔ یہ سارے قاعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پہ انسانی نسل کے وجود کو وجود میں لایا، اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آنے والے کل میں جب ہمارے رہبر پیغمبر آئیں گے تو تم اس کی پیروی کرنا، اس کی تصدیق کرنا۔ تصدیق سے مراد کیا ہے؟ تصدیق اس کو کہتے ہیں کہ وہ بات سچ ہے، جیسے اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تم پہ نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو موسیٰ، عیسیٰ مختلف نبیوں پہ نازل کی گئی ہے، یہ اس کو سچ بتاتی ہے۔ سچ بتانے کی مراد کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اس میں بھی اور اس میں بھی، اللہ کی صفاتیں یہ ہے اس میں بھی اور اس میں بھی،
اللہ کے قاعدے جو ہے اس میں حرام اور حلال کی جو بنیاد اس میں ہے وہ اس میں بھی. اللہ تو بات کرتا ہی نہیں, اللہ منصف ہے, اللہ ظلم کرتا ہی نہیں. جنت میں ڈالے گا اللہ اپنی رحمت کے سبب. رحمت رہیں گی ہمارے موت کے پہلے. تو سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کی سرزمین پہ کہ اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. یہ سب سے بڑی رحمت اللہ کی, یہ تو کہیں بھی ڈال دیتا. اور ان کا ہم سے بڑا امتحان ہے جس کو اللہ نے ان گھر میں پیدا کیا جہاں کفر اور مشرک لوگ بستے ہیں. ان کا زیادہ امتحان ہے. اگر وہ ایمان لائیں گے یا پھر عمل کریں گے تو درجہ ہم سے بھی ان کا زیادہ ہے, امتحان بھی زیادہ ہے, درجے بھی زیادہ ہے. پر ذمہ داری جو ہم پہ ہے, رحمت کا سبب ہم ہیں, ان پہ ہوگی جب ہم پہ پیدائش ہوگی. تو ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم دریا کے کنارے پانی کو کھوج رہے ہیں. دریا موجود ہے تب بھی پانی کھوج رہے کہاں سے پیوں. اور جو غیر کے گھر میں پیدا کیا اللہ نے, ان کا تو چٹیل میدان ہے, ریگستان ہے. وہ تو ڈھونڈیں گے پانی جب ملے گا, ان کو کھودیں گے گڈھا جب ملے گا پانی. ہمارے پاس تو سمندر ہے پانی کا, اس کے بعد بھی کوئی پیاسا مر جائے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی. تو ہمارا جو سمندر ہے وہ اللہ, اس کا رسول ہے, اور اللہ کا قاعدہ ہے یہ کتاب. یہ ہم کو دکھاتی ہے, اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتی ہے, گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتی ہے. اس کے بعد بھی ہم نے اس سے اگر عبرت نہیں لی, ہدایت نہیں لی, روشنی حاصل نہیں کری, تو ہم سے بے وقوف آدمی سرزمین پہ کوئی نہیں. جیسا سمندر ہے اور پیاسا مر رہا ہے, توفیق ہی نہیں ہے کہ پانی پی لے وہاں سے, وہ ڈھونڈ رہا ہے ادھر ادھر. تو ہم بھی کیا کر رہے, ڈھونڈ رہے ادھر ادھر مغفرت کے کہ کوئی ہماری کر دے. ارے اللہ نے بولا میں ہوں کرنے والا, اب میں اپنے قاعدے کے تحت کروں گا تیری مغفرت موت کے پہلے. موت آئی کفر پہ, شرک پہ, نفاق پہ, فسق پہ, جتنے بھی درجے گناہ کے اس پہ تیری موت اگر آئی تو تیرے نام اعمال کی بشارت دوں گا میں الٹے ہاتھ پہ. تو کھڑا ہوں گا جب عصر کے دن تو دائیں الٹے ہاتھ میں تیرے نام اعمال ملیں گے تیروں کو. اللہ کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مغفرت بھی اللہ ہے, برداشت بھی کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, وہ قاعدے کے تحت. اور وہ جو قاعدہ ہے وہ اس قاعدے میں موجود ہے جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اسی لیے کیا اللہ نے ہمارے کو ان لوگوں کا ایمان پسند ہے, وہ ایمان والے قرار پائیں گے موت کے وقت. حشر کے دن ان لوگوں کو ایمان ملے گا, ایمان کے بدلے جنت ملیں گی, جو اس کتاب پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے اس کے قاعدے کے تحت زندگی بسر کریں گے. انسانی تقاضے کے حساب سے بشر ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, تو اللہ نے ہم کو موقع دے دیا ہے رجوع کرنے کا, معافی مانگنے کا, اصلاح کرنے کا, سدھرنے کا, سنورنے کا. جیسے سپلیمنٹری پیپر دیا جاتا ہے, 10th میں آپ فیل ہو گئے, پرابلم کی بات نہیں ہے, سال خراب نہیں ہوگا. 2 سبجیکٹ میں فیل ہو گئے, 2 سبجیکٹ سپلیمنٹری میں بیٹھ جا بابو, اور 2 سب دے کے ان کے ساتھ شامل ہو جا. تو یہ جو معافی ہے ایک ایسا سسٹم ہے اللہ نے دیا انسانوں کو, وہ ہمارا سپلیمنٹری پیپر. نماز کے معاملے میں فیل ہو گئے, توبہ اللہ کر لو. جو بھی سبجیکٹ میں فیل ہو رہے ہو اس کی توبہ اللہ کر کے رجوع ہو جائے. تب بھی اگر ہم اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر گمراہی ہمارا مقدر ہے, اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں آیت رکھی ہے کہ جس نے ایمان والے جو ایمان والے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے گناہ لائے موت کے وقت, اس وقت توبہ کی, موت دیکھ کر, ملک الموت دیکھ کر, تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائیں گی. کس کی؟
وہ غیر اس کو چھوڑ جا. ہمارا دعویٰ ہے نا, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, رسول کو ماننے والے ہیں, اس کتاب کو ماننے والے, ہمارا دعویٰ ہے. ہمارے لیے آیت اللہ نے رکھا ہے قرآن میں کہ ایمان والا اگر اپنے گناہ باندھے لے کے آئے گا, اپنے پلے لائیں گا اور ملک الموت کو دیکھ کے طلب کرے گا معافی, ہم اس کی معافی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. کس کو؟ جو ظاہری طور پہ اعلان کیا تھا سرزمین پہ ایمان کا, ان کو ڈال دیں گے دوزخ میں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھیں گے. تو یہ قاعدہ اللہ کا ہے. پھر ایک نیا قاعدہ ہم کو مل رہا ہے کہ پھلا آ جائے گا, ڈھیکا آ جائے گا, پھر اللہ کے رسول جہنم سے نکال کے ہم کو دھکیل کے نکال دیں گے. پھر جو ہے فرشتہ وہ کہیں گا اللہ کے رسول کو اب آپ ان کو نہیں نکال سکتے. تو اللہ کے رسول بولیں گے کیوں؟ تو ان کو اب اس لیے نہیں نکال سکتے کہ انہوں نے قرآن کی پیروی نہیں کی, یہ دوزخ میں سے نہیں نکالے گئے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جو قرآن کی پیروی نہیں کریں گے, قرآن کے قاعدے کو تسلیم نہیں کریں گے, کسی اور کی بات کو تسلیم کریں گے, ان کو جنت ملنے والی نہیں. چاہے کفر کر کے کرے, چاہے شرک کر کے کرے, چاہے نفاق کر کے کرے, چاہے فسق کر کے کرے, کسی بھی سبب وہ کریں گے اس کے خلاف, ان کو جنت ملنے والی نہیں ہے. تو پھر وہ بات کیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے والے دوزخ میں جائیں گے کیوں؟ کیا رسول نکالیں گے اس کو؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا ہے کہ عصر کے وقت دن میں اللہ کے رسول کہیں گے یہ میرے امتی ہے, یہ میرا صحابی ہے, صحابہ ہے, یہ انہوں نے سرزمین میں مجھے ساتھ دیا. تو اللہ کہہ دیں گا یہ تیرے اصحاب نہیں ہے, تیرے امتی نہیں ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں تیرے جانے کے بعد اس کتاب سے انہوں نے ہجرت کر دی, کتاب کو پڑھے نہیں, پڑھے تو سمجھے نہیں, سمجھے تو عمل کرے نہیں, عمل کرے تو جمے نہیں. اس کو ماننے کے 4 کرائٹیریا ہے. اس کو تو پہلے پڑھو, اس کو سمجھو, اس پہ عمل کرو اور پھر اس پہ جم جاؤ. چاہے گواہی دینا پڑے میرے ماں باپ کے خلاف کیوں نہیں, ایسا جم جانا. اس طریقے سے انشاءاللہ زندگی بسر کریں گے ہم, تو این ممکن ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور اس کے سبب اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. واقع الحمدللہ رب العالمین.